السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. اما بعد، محترم سامعین و ناظرین عظام، اصل میں بات ایمانیات کی چل رہی تھی، اور ایمان کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے ایمان مجمل، ایک ہے ایمان مفصل. ایمان مجمل یہ ہے: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ اس کے معنی یہ ہے اجمالاً ایمان لانا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے، باسمائہ اپنے ناموں کے ساتھ، و صفاتی اور اپنی صفتوں کے ساتھ، وقبلت اور میں نے قبول کیا جمیع احکام اس کے سارے احکام کو. یہ ہے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کے صفات پر اور اس کے اسماء مبارکہ پر، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کا احکام جو ہے اس کو بھی ماننا ہے، اور اس پر بھی ایمان لانا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایمان جو ہے، ایمان مجمل جو ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان لانے کے پر ہے. کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ مراد یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا پروردگار پالنہار ہے، ساری کائنات کا خالق کریٹر ہے. اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کو چلاتا ہے، یہ سارا چیزوں کا پیدا کرنے والا، زمین و آسمان، چاند، ستارے، سورج، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پانی، ہوا اور جتنی مخلوقات ہے، ان سب کا پیدا کرنے والا تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. عزیزان گرامی، اس کے اوپر ایمان لانا. اللہ کب سے ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ. هو الاول والآخر، وہی پہلا ہے اور آخر میں ہمیشہ ہی وہ آخر تک رہنے والا ہے. سب چیزیں فانی فنا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اس بات پر ایمان. پھر یہ کہ انسان کے لیے جو کچھ اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو انسان کے فائدے کے لیے، انسان کو نفع دینے کے لیے پیدا کیا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، یقیناً وہ جو ہے ویسی چیزیں بھی ہیں، اس سے بچنے کی تدابیر بھی بتائی گئی. عزیزان گرامی، یہ ایمان یہ کہ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ایک نور ہے، نور ہی نور ہے. کیسا نور ہے؟ کیا یہ لائٹ کی طرح؟ نہیں، اس کی مثال ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں. وہ نور ایسا نور ہے کہ جس کی مثال نہیں، تشبیہ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. لا مثل لہ، اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اس کا معاملہ یہ کہ کوئی اس کی جیسی جو مثال دی نہیں جا سکتی. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ تنہا ہے، ایکتا ہے، اس کی جیسی کوئی نہیں ہو سکتا. اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور نہ پھر نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اولاد ہے. کوئی اس کے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. صرف وہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق حقیقی، معبود حقیقی تنہا اکیلا ہے. پھر جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اس بات پر بھی ایمان لانا، تو وہ چیز نان ایگزسٹنس سے رہتی نہیں، اور جب چاہتا ہے تو فوراً حکم ہوتا ہے کن فیکن، بس ایگزسٹ میں آ جاتی ہے، ہو جاتی ہے. عدم وجود سے وجود میں کسی چیز کو لاتے ہیں. دنیا میں ہم جو کچھ بناتے ہیں، جب تک ایک چیز توڑے نہیں دوسری چیز بنتی نہیں، لیکن اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بغیر کسی چیز کو توڑے رہتی نہیں اور پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان نرالی ہے، اس کی بڑی عظمت والا ہے. اس پر ایمان لانا. پھر اس کے بعد
کہا گیا رحمان پکارو، رحیم پکارو، جو تم نام سے پکارو پکارو، رحمان پکارو، اللہ کہو، یہ اسی کے سارے نام ہیں اچھے. جو ہے یہ کہا گیا کہ سارے یہ اسماء الحسنی جو ہے اسی کے ہیں. پھر اس کی صفات بھی ہیں، قہار ہے، کریم ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے، یہ اسماء صفات ہیں. اور اس کی صفاتیں ہیں پوری کہ جو ہے بڑا بخشنے والا ہے، اس پر بھی ایمان لانا. پھر یہ کہ اس کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اس بات پر بھی ایمان لانا، ہمیشہ رہے گی، اس بات پر بھی ایمان لانا چاہیے. پھر اسی ایمان میں، ایمان مجمل میں ہم یہ کریں کہ مالک ہم سارے احکامات کو مانتے ہیں. یہاں اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کیا حقیقی طور پہ ہم سارے احکامات کو مان رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں؟ بہت سارے احکامات ہم سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ کیا ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں یہ کیا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ دین ہے، یہ چیزیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے تو یہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایمان پوری طور پہ ہم کو لانا چاہیے. دوسرا ایمان کا جز ہے ایمان مفصل، اور یہ ایمان مفصل تفصیل سے بتایا گیا کہ کن کن چیزوں پر ایمان لایا جائے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ ایمان ہے. ان چیزوں کو زبانی بھی طور پہ یاد، کس بات پر آپ زبانی طور پہ زبانی یاد کرنا پڑے گا، یاد رہنا پڑے گا، ایک ایک لفظ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا پڑے گا، اور دل میں یہ بیٹھ جانا پڑے گا. یہ عقیدہ ہے بنیادی طور پہ. کیا بات ہے؟ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، ہم اللہ کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا، میں تھوڑی سی آپ کو بتایا تھا. اب کہ جو ہے یہ بات کہ جو ہے یہاں ایک تھوڑے سے اور چیزوں کا اضافہ کروں گا. وہ سمجھ ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو میں اپنی دو چیزوں کو کھو رہا ہوں. ایک یہ کہ میرا وقت جا رہا ہے، دوسری انرجی جا رہی ہے. وہ جو کچھ کام کرتا ہے انرجی کا کریٹر بھی وہی ہے اور ٹائم کا کریٹر بھی وہی ہے. وقت کا پیدا کرنے والا خالق وہی ہے، قوت اور طاقت کا پیدا کرنے والا اور خالق وہی ہے. اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہوتی. انسان کا معاملہ کہ ہم خسارے میں ہیں، ہمارے کو نقصان ہوتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوتا. اس کی ذات تو اتنی زبردست ہے، سمجھ ہے، بے نیاز ہے ان چیزوں سے سب. دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، اس نے نظام بنایا. سورج کے ذریعے روشنی، بغیر سورج کے بھی روشنی پہنچا دے، یہ اس کی مرضی ہے. بادل کے ذریعے بارش ہوتی ہے، نظام بنایا ہے. بغیر بادل کے بھی بارش برسا دے، یہ اس کی شان ہے. یہ بات. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، فرشتوں پر کیوں؟ فرشتوں پر اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے پہلے کی اقوام جو تھی وہ فرشتوں کو دیکھ کر انہوں نے جو ہے یہ سمجھا کہ یہ کچھ خدائی صفات رکھتے ہیں، یہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. ان کے بت بنا لیے. بہت سارے فرشتوں کے بت جو ہے بنائے ہوئے تھے مشرکین مکہ بھی. بہت سارے آج کل بھی جو ہے دنیا میں یہ ہے کہ کچھ ہیں ایسے بت جو ہے فرشتوں کی بگڑی ہوئی شکل میں لوگوں کے پاس موجود ہیں، جن کی وہ پرستش اور پوجا کرتے ہیں. ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں فرشتے نوری مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے. یہ اللہ کے حکم کی تابع ہے اور یہ اپنے ارادے سے مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی. انسان کو اللہ نے اختیار دیا، ان کو اختیار بھی نہیں ہے. وہ تو بحث اللہ کے حکم. بس اللہ نے فرمایا سجدے میں رہو، ہزاروں فرشتے سجدے میں اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. لاکھوں کروڑوں فرشتے کھڑے ہوئے قیام میں، لاکھوں کروڑوں فرشتے رکوع میں ہیں اور سجدے میں ہیں، قاعدے میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. یہ فرشتوں پر. پھر ان ملائک میں چار فرشتے بڑے عظیم المرتبہ تھے. وہ جبریل امین، جبریل علیہ السلام. ان کا کام یہ تھا کہ جو ہے وہ وحی لے کے آتے، اللہ کی ہدایت اللہ کے پیغمبر تک لاتے. ان کا یہ منصب رہا ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام، ان کا معاملہ یہ کہ بارش برسانا. عزیزان گرامی، حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت میں سور پھونکیں گے قیامت کا. حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ انسانوں کی روح کھینچنے پر، انسانوں کو موت دینے پر مامور ہیں. یہ فرشتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار فرشتے ہیں. جیسے جنت کے داروغہ کا نام آیا مالک، دوزخ کے داروغہ کا نام آیا رضوان، اور بھی بے شمار فرشتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تعمیل میں لگے رہتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے. ایمان مفصل میں ہم نے جس بات پر ایمان لانے کی بات کی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، اس کے بعد جو ہے اس کی کتابوں پر ایمان لانا. کتابوں پر ایمان لانے میں یہ ہے کہ
اس کی کتابیں تو بے شمار رسالے اور کتابیں بھیجی، لیکن 4 کتابیں جو مشہور ہوئی دنیا میں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ توریت نازل کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، ان کو دی گئی کتاب۔ زبور داؤد علیہ السلام کو، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو، اور قرآن مجید آپ کے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کتابوں پر ایمان لانا ایک الگ چیز ہے، عمل کرنا ایک الگ چیز ہے۔ اب قیامت تک ان تینوں کتابوں پر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آئندہ رکھوں گا۔ قرآن مجید جو ان سارے کتابوں کے احکامات کو اپنے اندر سمپ کرتی ہے اور سارے کتابوں کے احکامات کو منسوخ کالعدم قرار دیتی ہے۔ اب قیامت تک کوئی شریعت چلے گی وہ قرآن مجید کی چلے گی۔ پھر اس کے بھی کیا وجوہات ہیں، تفصیل سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں ایک موضوع لیں گے اور اس میں گفتگو کی جائے گی۔ یہ ایمانیات کی بڑے اہم موضوع ہے، اس میں جو ہے ہم کو تفصیل میں جانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان، کہ ایک دن ہوگا آخرت کا جس میں حساب و کتاب لیا جائے گا، اس پر ایمان کہ یہ دن یقیناً قائم ہو کے رہے گا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی برائی اللہ کی طرف سے، یہ بھی بڑا ایمان اہم ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی لڑکی بھی آ کر کے لائی، انہیں منوس آئی جب سے بولے گھر میں کچھ نہ کچھ ہو رہا، کسی کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے جانے سے نہیں ہوتا۔ تقدیر کی جو برائی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تقدیر میں جو اچھائی ہوتی ہے، میں ایسا کرنے سے مجھے اتنا فائدہ ہوگا نہیں، اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا تھا۔ تو یہ یقین کہ تقدیر میں سے جو بھی ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، اور اس کی اچھائی برائی جو ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے۔ والبعث بعد الموت، پھر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اس بات پر بھی یقین رکھنا۔ یہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، تھوڑا سا مختصر سی وضاحت ہوئی، یہ اہم ایمان ہے۔ یہ بات رکھیے، میں جن باتوں کا تذکرہ کیا ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے، اس میں سے کسی ایک جز پر، ایک بات پر بھی اگر کسی نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاتا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ بات ذہن میں رہے کہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ ان ساری باتوں پر ایمان لایا جائے۔ یقیناً 3 چیزیں بنیادی طور پہ، اللہ پر ایمان، حضور اسلم کی ذات پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ بنیادی ہیں۔ لیکن ان چیزوں کی جس کی تفصیل میں نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں رکھی، یہ جو ہے ایمان جو ہے ضروری ہے۔ ایک بار میں آہستہ سے پڑھتا ہوں یاد کرنے کے لیے، تاکہ آپ اس کو بار بار سن کے یاد کر لیں۔ ایمان مجمل ہم پہلے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ایمان مفصل پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہمارے ایمان کو مزین فرما دے دلوں میں ہمارے، مالک ہم کو صحیح ایمان عطا فرما، مالک جو صحابہ کا ایمان تھا اس کا ایک پڑھ تو ہم ان کو بھی عطا فرما دے، مالک ایمان پر استقامت ہم کو عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔